السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبداللطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو یہ کل ہی مجھے میرے کفیل نے جو ہے پیپر دیا ہے، تو مجھے دیکھ کے ایک بار خوشی بھی ہوئی اور ایک بار دکھ بھی بہت ہوا۔ یہ کہ جو چیز ہمیں بعد میں مسئلہ کرنا تھا وہ ہمیں آج ہی مل گئی، لیکن اس کے اوپر پیسے لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اور میں نے سوچا کہ بہت سے ایسے بھائی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلے ہم 1 سال لگا لیں گے یا 1.5 سال لگا کے چلے جائیں گے، ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے، کیونکہ اب جو ہے یہ ٹیکس پے کیے بغیر نہ تو ہم جا سکتے ہیں، نہ اقامہ جدید ہوگا، نہ چھٹی لگے گی، اور نہ ہی خروج ہوگا۔ یہ 3 دن سے تقریباً، یہ کل سے تو ہمیں یہ ملا ہے، لیکن 2 دن پہلے سے یہ بات اڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہوا تھا۔ تو جیسے ہی کل میرے کفیل کی مجھے کال آئی، میں جا کے وہاں پر جب میں نے چیک کیا تو اس نے مجھے دکھایا کہ یہ آپ کا جو پیپر ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ گیا۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہوا تو تھا، لیکن مجھے اس میں کوئی کنفرم نہیں تھا کہ آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں پر رقم سداد بھی دیا ہوا ہے، اور یہ ہر بندے کا الگ سے ہے کہ بالفرض اس میں یہ نہیں ہے کہ سب عمال جو ہیں یا سب بندے جو ہیں ایک مؤسسہ میں ان کی فیسیں پے ہوگی تو آپ کا مطلب چھٹی لگے گی یا اقامہ جدید ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کا الگ سے ہے، جو بندہ اپنا پے کر لے گا اس کا اقامہ بھی رینیو ہو جائے گا اور اس کی چھٹی بھی لگ جائے گی، اور اگر وہ خروج چاہتا ہے تو وہ بھی لگ جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی ایک مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں میں نے جو ہے مکتب العمل کی 2500 ریال فیس پے کر دی تھی، اور اپنے بھائی کی میں نے 100 ریال پے کی تھی۔ اس کا جو ہے اقامہ ختم ہو رہا ہے 8ویں مہینے میں شعبان میں، اور میرا ہو رہا ہے رمضان میں۔ تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے مجھ پر جو فیسیں ڈالی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کی جو فیسیں ہیں مطلب پچھلے سال سے لے کے 1438 سے 1439 تک جو ہے 1067 ریال جنہوں نے ڈالے ہیں کہ یہ جی آپ کے پچھلے سال کے ہیں، اور اگلا سال مطلب کہ اس سال جو رمضان آنا ہے اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک جب میرا اقامہ ختم ہوگا اس پہ انہوں نے ڈالے ہیں 3373۔ اچھا یہ ملا کے آپ کے تقریباً بن جاتے ہیں 4400 ریال، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے 2400 ریال پے کر دیا ہوا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مطلب کہ 4400 یہ ہو گیا، 2400 وہ 4800 اور 6800 ریال، اور 6800 ریال کے ساتھ 650 ریال اقامے کی فیس ہے اور تامین ہے، یعنی تقریباً یہ 750 سے اوپر 7500 سے اوپر جا رہے ہیں یہ پیسے۔ تو اتنے میرے حصے میں آ رہے ہیں جی 1 سال کے۔ تو ابھی ایسے میرے بھائی کا دیکھ لیں تو اس کا جو ہے 100 ریال مکتب العمل کی فیس پے کی تھی، اور ابھی جو ہے اس کو 4210 ریال جو آ رہے ہیں، 650 اس کی آپ اقامہ فیس لگا لیں۔ میں نے اس کا کیلکولیٹ کیا تھا تو مجھے جو ہے پر منتھ تقریباً 550 ریال پڑ رہا ہے، اور میرے بھائی کو تقریباً پر منتھ 350 سے 380 ریال تک پڑ رہا ہے پر منتھ جو ہے یہ۔ تو اس کی مجھے ابھی تک سمجھ تو نہیں آئی، لیکن یہ کہ میرے کفیل نے ابھی کہا تھا کہ پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ لوگ 3 مہینے کر کے اس کو پے کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میرا 4000 ریال ہے نا، اس میں 1000 ایک بار 1000 ایک بار اس طرح کر کے 3 مہینے میں قسط کر کے پے کر دوں۔ لیکن اس نے کہا کہ پہلے یہ تھا، اب انہوں نے 6 مہینے کر دیا ہے کہ آپ 6 مہینے کر کے پے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے آفر یہ اسی سال کے لیے، اگلے سال سے پھر جب آپ کا اقامہ رینیو ہوگا تب آپ نے اس کو دینے ہیں، اور تب آپ کا یہ کام ہوگا مطلب کہ آپ نے ہر اقامے پہ کرنے ہیں۔ لگا کچھ اس طرح سے مجھے کہ جب انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ٹیکس لگنا ہے آپ کے اوپر، یا مکتب العمل کی فیس آپ کی ڈبل ہو چکی ہے، تو میرے سمیت کافی ایسے بھائی تھے جنہوں نے کوشش کی کہ پہلے ہم اقامے اپنے بنا لیں تاکہ 1.5 سال تو سکون سے گزرے، بعد میں جو ہے ٹیکس وغیرہ لگیں گے وہ ہم دیتے رہیں گے۔ تو تقریباً میرے حساب سے کافی ملین کے حساب سے جو ہے ریال اس طرح سے نقصان میں گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بندوں نے اقامے ایڈوانس میں بنا لیے اور ان پہ ٹیکس نہیں پڑا، تو انہوں نے دیکھ سوچ کے پھر جو ہے یہ کام انہوں نے کر دیا۔ دیکھیں جو آج سے 3 دن پہلے چھٹی چلے گئے، لیکن آج سے 3 دن کے بعد جن لوگوں کی چھٹیاں تھیں وہ نہیں لگ رہی۔ میرے یہاں پر میرے علاقے میں جہاں پر میں رہ رہا ہوں، یہاں پر 3 سے 4 بندوں سے میں نے خود پتہ کیا ہے ان کی چھٹی نہیں لگ رہی، اور یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس پے کریں، ان کے کفیل کی بات ہے۔ تو میرے ہی یہیں سے میرا اپنا کزن جو ہے وہ چھٹی گیا ہے، تقریباً اس کو 4 دن پہلے آج سے چھٹی گیا ہے، اس کا بھی اقامہ نیا ہوا تھا، اس نے ٹیکس نہیں بھرا تھا لیکن اس کی چھٹی لگ گئی اور وہ چلا بھی گیا، لیکن اب جب وہ واپس آئے گا تو اس کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا۔ تو اس کی سمجھ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اتنا مطلب ہمیں لاس ہو رہا ہے اور سب بندوں نے جو ہے ٹائم پہ اقامے بنا لیے ہیں، تو کیوں نہ پھر ان سے یہ لی جائے۔ تو انہوں نے میرا خیال میں کہ یہ جو ہے پر کفیل کے اوپر ملین کے حساب سے تقریباً ہمارے کفیل کا 1 لاکھ ریال تک اس کو جو ہے یہ آیا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کفیل آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دے رہا ہے، یہ آپ کے رقم السداد پہ آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رقم سداد رخصت العمل،
یہ آپ کا ہے اور آپ ہی اس پہ پے کریں گے، جتنی آپ کو فیس آئے گی آپ کو پے کرنی پڑے گی، نہ ہی یہ کفیل نے ڈیوائیڈ کر کے دیا ہے نہ ہی کچھ، یہ وہیں سے آپ کے یعنی پر پرسن پہ یہ لاگو ہے، پر بندے نے یہ دینا ہے، یعنی کہ ایک ایک بندے کا الگ الگ سے آ رہا ہے اگر آپ کو، اور بعض بندوں کا ایسے ہے کہ بعض بندے جو ہیں ان کو 2 2 سال کا آیا ہے، پچھلے سال کا بھی اور نئے سال کا بھی، کچھ بندے ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف اسی سال کا آیا ہے، جیسے آپ دیکھ لیں میرا ہی بھائی ہے، سیم ہمارا مسسا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے اس کو آ رہا ہے 4210، لیکن اسی حساب سے مجھے 1067 انہوں نے پچھلے سال کے ڈال دیے اور 3373 انہوں نے اگلے سال کے بھی ڈال دیے، تو بات تو وہیں پہ آ رہی ہے، لیکن یہ انہوں نے الگ الگ کیوں شو کی ہے اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ساری بات ہے جو کہ میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو ابھی اگر آپ سمجھیں گے کہ خروج یا چھٹی وغیرہ لگ جائے گی تو اس کی کوشش نہیں کریں، آپ جو ہے یہ ٹیکس وغیرہ پے کر لیں۔ اور ایک فائدے کی بات ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہے ابھی یہ ٹیکس 6 مہینے کر کے پے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں گا جس میں میں آپ کو یہ پے کر کے دکھا دوں گا اور کنفرم بھی ہو جائے گا کہ یہ 6 مہینے کا مطلب کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں 2 2 ہزار کر کے پے کرنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ میں نے انشاءاللہ ٹرائی کرنا ہے، ابھی کل ہی مجھے یہ جو ہے وہ تحفہ ملا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ پے کروں گا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ویڈیو بھی بناؤں گا، پے کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور اگر ہم اس کو تھوڑے پیسوں میں بالفرض 2 3 قسطوں میں پے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر یہ 2 قسطوں میں پے ہو جائیں گے تو میرے حساب سے بہت بیسٹ ہے، بہت اچھا ہے۔ چلیں بھر دینے تو ہیں ہی، لیکن چلیں یہ کہ آج کل کام کے حالات بھی نہیں ہیں تو کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم تھوڑا سا اس میں ریسٹ ہو جائے گی، ریسٹ مل جائے گی کہ ہم 2 4 مہینے 6 مہینے میں کر کے پھر دے سکتے ہیں، اس میں یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔